حضور کی گود میں تربیت پائی، اس کی شانوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بس یہ ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق باتیں کریں گے، لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم عرض کر رہے ہیں کہ کسی بڑے صاحب علم کے پاس، صاحب تقویٰ کے پاس ہمارا بیٹا اگر تعلیم حاصل کرے تو ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹے کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس تعلیم پہ قربان نہ جاؤ جس کو تعلیم اور تربیت دینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تربیت کرنے والی ذات وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر اگر حضرت علی المرتضیٰ کے اسلام کی بات کریں تو یہ بھی ان کے حصے میں آیا نا کہ جوانوں میں، بچوں میں جو اسلام لانے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ اب بھی جو مسلمان ہیں ان کو بھی اللہ نے بڑا فضل سے نوازا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ پہ مانتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مشکلات میں مشکل کا سامنا کرتے ہوئے پتہ تھا کہ مارے جائیں گے، مخالفت ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی بھی اپنی شانیں ہیں، ان کی شانوں کے کیا کہنے کہ جب پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے تو حق سچ، لیکن یہ ہمارے قوم قبیلے کے لوگ ہماری بات مانیں گے نہیں، مخالفت کریں گے۔ ہو سکتا ہے زندگی چلی جائے، کافر تو اسی بات میں تلے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو حضرت سیدنا بلال کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، کتنا مارتے تھے حضرت بلال۔ آپ اسلامی تاریخ سے اتنے واقف نہیں ہیں، ورنہ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں، ایک صحابی کا واقعہ پڑھیں، بندے کا دل کانپ جاتا ہے، جگر انسان کا پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ یار کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر اپنے جانیں اسلام کے لیے کیسے نچھاور۔ خیر یہ حضرت علی المرتضیٰ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے تھے نا نماز پڑھتے ہوئے، ابھی تک اسلام اتنا پھیلا نہیں۔ حضرت علی دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ اماں خدیجہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ میں عرض کر رہا ہوں بچپن میں حضور کے گھر رہتے تھے، آپ پرورش کرتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے۔ تو ایک دن علی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ علی یہ نماز ہے، میں اور یہ سیدہ خدیجہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ایک ہے۔ توحید کی چند باتیں جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے سنی، عمر بھی اتنی نہیں ہے، مختلف روایات والوں نے جو عمر لکھی ہے وہ 8 9 سال 10 سال تک لکھی ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ ہو اور اسے توحید سمجھائی جائے اور وہ سمجھ جائے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ سمجھانے والی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام حضور سمجھانے والے ہیں۔ علی کی عمر چاہے 10 سال بھی ہے، علی کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ جو بتوں کی باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ باطل باتیں ہیں، اگر حقیقی ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ بس اسی بات نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سینے کو روشن کر دیا، منور کر دیا۔ پھر وہ علی وہ بچپنے والا نہیں رہا، عمر چھوٹی ہے لیکن رب کی توفیق سے رب نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس عمر میں بھی علی نے پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سرکار آپ فرما رہے ہیں، آپ رب کے سامنے جھکتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تو میں آپ کے گھر رہتا ہوں، آپ کی تربیت میں ہوں، میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ رب وحدہ لا شریک ہے، میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ان کی یوں آپ کو یہ فضیلت ہے کہ بچوں میں آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور سب سے پہلے پھر میں شاید پچھلا جمعہ یا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ہر بندے کی یا ہر صحابی یا صحابیہ کی اپنی فضیلت
اما خدیجہ کی ہم بات کر رہے تھے اس جمعے پہ کہ یہ بھی ان کے حصے میں آیا نا، جب سب سے پہلے قرآن اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جب حضور پہ وہ چند آیتیں نازل ہوئی تھی سورۃ العلق، سب سے پہلے اس قرآن کو، اس کائنات میں سب سے پہلے اس قرآن کی آیات کو سننے والی جو ہے وہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، وہ ایک عورت ذات ہے۔ میں آج وہاں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ نے ان کو اپنی شان سے نوازا، اسی طرح حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کو بھی رب نے یہ فضیلت سے نوازا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدیجہ علی، یہ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی ہے نا وہ بھی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ۔ اور حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں لوگوں جو میرے آقا کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں نا، مردوں کی بات کریں بچوں کی بات کریں تو وہ حضرت خدیجہ کے بعد علی بن مرتضیٰ کا ذکر ہے۔ یہ بھی فضیلت کی بات ہے نا، ابو بکر نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی بھی ہے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی بھی ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ حضرت عمر نے بھی حضور کے پیچھے پڑھی، حضرت عثمان نے، دیگر صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ بات برحق ہے، اللہ نے ان کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ فضیلت علی کے نام ہوئی کہ حضرت سیدہ اماں خدیجہ کے بعد حضور کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ مولا علی ہے۔ یہ اللہ نے ان کو فضیلت سے بخشی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ کی زہرا سے، یہ بھی بڑا عجیب نکاح تھا۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، ہم ان کو، ان باتوں پہ ہم یقین رکھنے والے ہیں، ان باتوں کو ہم ماننے والے ہیں۔ اچھا یہ نکاح کوئی ایسے نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی سے بس اتفاق سے کر دیا، یعنی اس حساب سے کہ چچا زاد ہے، کزن ہے، تو اس حساب سے کر دیا نہیں، بلکہ مختلف روایات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا یہ حکم ہوا، رب نے فرمایا تھا جبریل امین کے ذریعے کہ محمد مصطفیٰ علی اور فاطمہ کا نکاح ہم نے آسمانوں پہ کر دیا ہے، تم ان کا نکاح زمین پہ کر دو۔ ایسے بھی معاملات ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بنت علی، یہ حضور خود فرماتے تھے کہ لوگوں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ سے فرماؤں۔ یہ اتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ ایک ہے کہ وہی بات جس طرح پہلے ہم مثال دے رہے تھے کہ ہمارے رشتے، میرے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ اور اس میں کوئی نیک آدمی اگر عمل دخل والا ہو، ہماری کوئی بات چیت کروائے، ہمارے محترم بیٹھے ہیں حاجی شکیل صاحب، دیگر ہمارے آبا بیٹھے ہیں حاجی صاحب، کوئی نیک آدمی ہمارا کوئی رشتہ کروایا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کا رشتہ، میری بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب نے کروایا ہے۔ لیکن یہ وہ رشتہ تھا کہ رب کا حکم آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو کہ امرنی ان ازوج فاطمہ بنت علی، کہ رب حکم فرما رہا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب کا حکم ہے کہ آپ اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر، جس کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، اس کا نکاح سیدنا علی بن مرتضیٰ سے فرمایا۔